یا چرب زبان قسم کے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، اور اسی کو معلم، اسی کو محدث، اسی کو مفسر، اسی کو محقق، اسی کو مبلغ، اور غرض یہ کہ سب کچھ اسی کو سمجھا جانے لگے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، بے علم لوگوں کو، لا علم لوگوں کو، جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا بنا لیں گے، عالموں کی جگہ وہ لے لیں گے، اور پھر معاملہ یہ ہوگا فسئلوا، لوگ اس سے سوال بھی کریں گے، لوگ اس سے سوال بھی کریں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، اور معاملہ یہ ہوگا کہ وہ علم کے بغیر وہ فتوی بازیاں کرے گا، وہ مسئلے مسائل بتائے گا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، مگر معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ خود گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ صورتحال اختیار کر جائے گی۔ اور آج اتنے علماء کے باقاعدہ حیات ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ سماج میں پھر رہے ہیں جس کو چرب زبانی آتی ہے، جن کو تقریر کرنا آتا ہے، جن کو اپنی بات سمجھانا آتا ہے، بغیر علم کے نہ جانے کتنے لمبی لمبی باتیں ہاتھ کر قوم کے نونہالان کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہے، صحابہ کے تعلق سے، تابعین کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، محدثین کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگوں کو برسر پیکار کیا جا رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو دعوت کا طریقہ معلوم نہیں، ان کو لاجک معلوم نہیں، ان کو فلسفہ معلوم نہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لے دنیا کائنات، امت کے نونہالان اس بات کو ذہن نشین کر لے، اگر وقت کے علماء کو فلسفہ نہ آوے، وقت کے علماء کو حکمت نہ آوے، حدیث پڑھنے والے کو فلسفہ نہ آوے، حدیث پڑھنے والے کو حکمت نہ آوے، حدیث پڑھانے والے کو طریقہ نہ آوے، حدیث پڑھانے والے کو سمجھانا نہ آوے، تفسیر پڑھانے والے کو تبلیغ کرنا نہ آوے، تو روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو تبلیغ کا طریقہ جان سکے، جو تدریس کا طریقہ جان سکے، یا لوگوں کو راہ حق پر لانے کا طریقہ جان سکے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ صرف لچکدار تقریریں کر لینا، لوگوں کو سمجھا دینا، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تدریس نہیں ہے، بلکہ تبلیغ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کے منہج پر، محدثین کے نہج پر اور اسلاف کے طریقے پر جو سمجھا دے، وہ اصل تبلیغ، وہ اصل تدریس،